نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی پوری دنیا میں نا عجیب سی گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں، عجیب سی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی وجوہات آپ کے علم میں ہیں، میں وجوہات پہ بات نہیں کر رہا کہ ابھی دنیا میں عجیب سی بیماریاں آ رہی ہیں، اسکن کی عجیب سی بیماریاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جناب علی پہلے پرانے زمانے میں 10,000 افراد میں کسی کو ایک کو داد دھدر ہوتی تھی، ابھی ہر 10ویں افراد کو ہے، ہر 10ویں فرد کو ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو ان معاملات میں جب گڑبڑ ہو نا تو اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جلدی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وجوہات بھی آپ کو پتہ ہے، ایک مصنوعی زندگی پر جا رہے ہو، اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پہ زندگی نہیں گزار رہے ہو۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن جاگنے کے لیے بنا، رات بھر جاگ رہے ہو، دن بھر سو رہے ہو۔ جب قدرت سے کے دیے ہوئے سسٹم سے بغاوت کرو گے تو نقصان تو ہوگا نا، ہے نا۔ کمپنی نے موبائل بنایا، موبائل جناب 7 وولٹ پہ ڈی سی پہ چارج ہونا، آپ اے سی پہ چارج کرو گے، جب فطرت کے ہٹک کام کرو گے تو 2.5 لاکھ کا موبائل اڑ گیا نا۔ تو اسی طریقے سے فطرت سے بغاوت، اصل وجہ جرم کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ فطرت سے بغاوت، ٹھیک ہے نا۔ آپ فطرت کی بغاوت کر رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اسی اعتبار سے ایک مونکی پاکس نام کی چیز ابھی پوری دنیا میں رن کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ نہیں ہوتی کہ چیز ہے کیا، اس میں کیمیکل ویلیو کیا ہے، اس کی کیمسٹری کیا ہے، اتنے چکر میں کیوں جا رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھ لو، ہر بندہ کدھر کیمسٹری پڑھے گا، فزیولوجی پڑھے گا، اناٹومی پڑھے گا، آسان لفظوں میں آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ مونکی پاکس میں جو آپ دیکھ رہے ہو، آپ اس پہلے تو اس کے مزاج کا فیصلہ کر لو، ہے نا، کہ بھئی مزاج جو ہے اس کا اعصابی ہے یا عضلاتی ہے یا غدی ہے۔ تو آیا کہ یہ دانے اعصابی ہیں، اس میں پانی ہے؟ نہیں ہے پانی اس میں، تو پتہ چلا یہ اعصابی نہیں ہے۔ آیا کہ ان دانوں میں سے خون آ رہا ہے؟ آپ مشاہدے پر تو آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا جی ان دانوں میں سے خون بھی نہیں آ رہا، تو پتہ چلا عضلاتی 3 بھی نہیں ہے، صحیح، بواسیری زہر نہیں ہے، پائل ٹاکسن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غدی کے اعتبار سے آیا کہ اس میں پیپ آتی ہے؟ کوئی پیپ نہیں آتی۔ تو اب آپ نے اس چیز کی حیثیت کو شناخت کرنا سیکھ لیں کہ کوئی بھی مرض ہو، آپ اس کو بیک اپ کچھ نہیں پتا ہو، لیکن اتنا تو پتا ہو کہ ہے کیا، میں نے احتیاط کیا کرنی ہے۔ میں آپ کو علاج میں تو پھنسا ہی نہیں رہا، علاج میں نہیں ڈال رہا آپ کو، ٹھیک ہے۔ میں احتیاط کی ایک شناخت بتا رہا ہوں کہ کسی بھی چیز میں اگر پانی دستیاب ہو رہا ہے، کسی بھی بیماری میں، تکلیف میں، تو وہ اعصابی ہے نا۔ خون آ رہا ہے تو وہ عضلاتی مسکولر یونٹ، اور جناب علی اس میں پیپ آ رہا ہے تو وہ غدی گروپ کی ہو گئی۔ تو مونکی پاکس پہ جو ابھی دنیا میں ایک وائرل ہو رہا ہے، لوگ میں پریشان ہے کہ جناب علی یہ ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ڈھماکہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے مزاج سمجھا، تینوں جو مین مزاج ہیں، جو اس کی ظاہری علامات ہے، اس پہ وہ فٹ نہیں ہو رہا۔ اب کہاں جا رہا ہے وہ؟ جہاں پہ وہ جا رہا ہے اس سے سمجھ لیجئے کہ ایک غیر فطری کیفیت ہے۔ غیر فطری کیفیت کب ہوتا ہے؟ جب انسان غیر فطری معاملات میں انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب غیر فطری ان نیچرل معاملات میں انوالو ہوں گے جو لوگ، تو ان کو اللہ کے اس عذاب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ عام طور پہ جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے نا، وہ مزاج پہ فٹ نہیں ہوتا، وہ مزاج سے ہٹ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جناب سب کو پانی آ رہا ہے، اپنے عضلاتی میڈیسن دے دی، سارے صحیح ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے، تو وہ مزاج سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے مونکی پاکس کو دبا کے دیکھا، آپ نے دیکھا اس میں سختی ہے، اور آپ نے دیکھا اس میں خشکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ماضی میں جائیے، ماضی میں جس چیز کو آپ بواسیری موقع کہتے تھے، ٹھیک ہے، بواسیری موقع، یہ سیم اسی کی شکل یہ مونکی پاکس ہے۔ تو بظاہر جو 3 آسان سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے ہی نہیں ہے۔ تو بواسیری موقع جو ہوتے تھے، موقع مسے جو بغیر خون والے ہوتے تھے، جس کو آپ بادی بواسیر کی کیفیت میں کاؤنٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں خون والی بواسیر، پائل ٹاکسن میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ بادی بواسیر میں کہہ لیجئے اس کو، صحیح ہے، وہاں پہ یہ میچ ہوتا ہے۔ ان مسوں کی سیم وہی شکل ہے جو کہ بادی بواسیر میں ہوتی ہے، اور بادی بواسیر جو ہے نہ تو وہ جناب پانی والی ہے، نہ تو خون والی، نہ پیپ والی۔ تو ایک ایسی صورت میں جب آپ نے ان مسوں کو دیکھا اور آپ نے اس کو میچ کیا کہ یہ چیز، یہ عمل، یہ شکل، یہ فزکس میچ کہاں سے ہو رہی ہے، تو پتہ چلا بادی بواسیر کے موقعوں سے اس کی شکل میچ ہو رہی ہے۔ یہ خشک ہیں اور یہ سخت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خشک سرد عضلاتی 2 ہو گیا، کیا ہو گیا؟ عضلاتی 2۔ علاج اس کا
پہلے احتیاط تو کر لو، علاج تو بعد کی چیز ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو احتیاط میں یہی کہا کہ جو کچھ ان نیچرل ہو رہا ہے یا انوالو ہے اس سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دل لگا کے توبہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ بڑے سے بڑے عذاب اللہ نے ٹال دیے توبہ کرنے کے بعد۔ توبہ کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، پہلے تو یہ کر لیں۔ اور دوسری بات کیا کریں، ایک آسان کام یہ کرنا ہے کہ آج کل کا جو سیزن ہے، اگر آج کل کے اعتبار سے بات کریں تو آڑو مارکیٹ میں بہت اچھا دستیاب ہے۔ آڑو جو ہے عضلاتی 2 کا ملین ہے۔ مونکی پاکس کی جو شکل ہے، جو اس کا حلیہ ہے، جو اس کی ہیئت ہے، جو کہ اس کی کیمسٹری ہے، عضلاتی 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اور آڑو عضلاتی 2 کا محرک ہے، عضلاتی 2 کا ملین ہے، ٹھیک ہے، مقوی نہیں ہے، ملین ہے اور محرک ہے۔ تو ایسی صورت میں یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی اچھا کرنے کو تیار ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے توبہ کی، ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر لی اچھی طریقے سے، بڑی ایمانداری سے، جو ایمانداری سے ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے کہ بھئی جو ان نیچرل ورکنگ میں اور اس میں سوسائٹیز میں، ورک میں، جاب میں بزی ہوں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کی سب سے بہترین چیز جو مدد کرے گا اپنے مزاج کے اعتبار سے، ہیئت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، وہ آڑو کرے گا۔ آڑو بہت جلدی اس معاملے کو تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات، دوسری بات یہ، جو بھی انفیکشن آ رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، ظاہری اسکن لیول کے اعتبار سے، اسکن کے تینوں مزاج کے اعتبار سے، اس میں جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے آپ کے پاس، وہ دوسرے نمبر پہ وہ ڈیٹول ہوتا ہے۔ تو جب بھی نہائیں آپ، دھدر والوں کو، جو داد والوں کو، بے شمار جو ابھی کافی عرصہ بہت بڑے علاقے میں پھیلی رہی، جنہوں نے بھی ایک بالٹی پانی میں 2 ڈھکن ڈیٹول ڈال کے نہایا، یقین کیجئے ایک ہی دن میں اللہ نے ان کی زندگی میں سکون دینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسکن کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ظاہری کیفیت ہو، اخراجی معاملات ہوں، ظاہری معاملات ہوں اسکن کے، تو اس میں جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، جو تینوں مزاج میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ صرف فائدہ پہنچاتی ہے، تینوں مزاج میں، وہ اعصابی مزاج ہو یا عضلاتی ہو یا غدی ہو، تینوں پہ وہ ڈیٹول ہوتا ہے آپ کے پاس۔ اور ڈیٹول کی اور جو کاربالک صابن ہوتا ہے ان کی بیسک کیمسٹری چونکہ ایک ہے، لہٰذا جب بھی نہائے تو ڈیٹول ضرور ڈال لیں، 2 ڈھکن ایک بالٹی پانی میں، اور نہائے تو کاربالک صابن سے نہا لیں۔ یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہونی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پکی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں اس مسئلے کا علاج بالکل بھی نہیں بتا رہا، کیونکہ علاج ڈیپینڈ کرے گا آپ کی توبہ کرنے پر، ان نیچرل لائف کو ختم کرنے پر۔ پھر کہیں جا کے 2 میں آسان سے میں نے ٹوٹ کے بتائیں، علاج نہیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کر لیجئے، اللہ زندگی اچھی کر دے گا، آسان کر دے گا، پریشانی سے آپ نکل جاؤ گے، ٹھیک ہے، کسی چکر میں نہیں پڑو گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔